یہ سورت میرے رب کا نسب نامہ ہے. جیسے ہمارا بھی نسب نامہ ہوتا ہے، میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں بن فلاں بن فلاں، فلاں علاقہ، فلاں جگہ. تو میرے رب کا نسب نامہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ خود جنا گیا ہے، اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی کسی بھی معاملے میں اس کا آنسر ہے ہی نہیں. یہ سورت کا ترجمہ. اس سورت کا ترجمہ سمجھ لو، آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب پورے قرآن میں اللہ کی صفات ہے، لیکن یہ جو احد کی صفت ہے یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں بیان ہوئی، یہ اسی صورت میں بیان ہوئی ہے. اور اس صورت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر ترغیب بیان کر کر کے لوگوں کو لے آئے. احد ایک ایسی صفت ہے کہ وہ ایک ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے اوپر غالب ہے، تمام کی تمام صفتوں کے اوپر یہ صفت فٹ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ احد ہے، وہ رحمان احد ہے، وہ الرحیم احد ہے، وہ مالک احد ہے، وہ باری احد ہے، وہ خالق و احد ہے، وہ محمود احد. ہر صفت کے اندر اللہ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہے، بہت زیادہ نام ہے. اللہ اپنے ہر صفت کے اندر احد ہے. وہ دینے والا اکیلا، وہ مصیبتیں دور کرنے والا اکیلا، اولاد دینے والا اکیلا، پریشانیاں دور کرنے والا اکیلا، وہ اولادیں خوبصورت بنانے والا اکیلا، تمہاری ساری جھولیاں بھرنے والا اکیلا، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ اکیلا، تمہیں بنانے والا اکیلا، تمہیں پیدا کرنے والا وہ اکیلا، تمہاری شکلوں کو بنانے والا وہ اکیلا، وہ زمین بنانے والا اکیلا، وہ آسمان بنانے والا اکیلا. اللہ کی جتنی بھی صفت ہیں ان ساری کی ساری صفتوں پہ یہ صفت فٹ ہوتی ہے، اللہ اکیلا ہے، اپنی ہر صفت کے اندر اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اچھا، دوسری صفت اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اکیلا اپنے سارے کام بڑے اچھے سے سر انجام دے سکتا ہے. وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر محتاجی سے پاک ہے، بے نیاز ہے. اب یہ جو بے نیازی کی صفت ہے، صمد ہونا، یہ صمد بھی اللہ کی تمام صفتوں کے اوپر حاوی ہے. یہ صفت قرآن مجید میں اور کہیں بھی بیان نہیں ہے، صرف کسی صورت میں بیان ہوئی ہے. اور اس کا کس طرح مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب بھی ایسا ہی ہے، وہ رحمان ہونے میں صمد ہے، وہ الرحیم ہونے میں صمد ہے، وہ خالق ہونے میں صمد ہے، وہ مالک ہونے میں صمد ہے، وہ صبور ہونے میں صمد ہے. اللہ کی جتنی صفات ہے وہ اپنی تمام صفات میں صمد ہے، بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ وہ پیدا کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اولاد دینے کے لیے اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، تمہیں رزق بانٹنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں موت دینے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی تمام صفات میں بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جس بندے کو یہ دو صفتیں سمجھ میں آ جائے نا، وہ تو ہی سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے، اس کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن دیتا فلاں کی مرضی سے ہے، فلاں بزرگ کی دعا سے ہے، فلاں کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ تو اس بندے کا محتاج ہو نا. دیتا اللہ ہی ہے لیکن دینا تو اس فلاں بزرگ کی وجہ سے، تو پھر اللہ اس کا مطلب اس بزرگ کا محتاج ہے. پھر بارش اللہ ہی برساتا ہے لیکن دیتا فلاں کی وجہ سے ہے، یا فلاں کی دعا سے، یا فلاں فرشتے کی مدد سے، اس کا مطلب ہے پھر اللہ تو بے نیاز نہ ہوا، اللہ تو پھر محتاج ہوا. تو آپ اس کو سمجھاؤ او بھائی اللہ بے نیاز ہے، اس ہر صفت میں بے نیاز ہے، اسے بارش برسانے میں بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زمین آسمان بنانے میں بھی اس کو ضرورت نہیں تھی، تمہیں ہر چیز عطا کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. چاہے تو دعا قبول کر لے چاہے تو نہ کرے, چاہے تو سفارش قبول کر لے چاہے تو نہ کرے. ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بندے نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا, بڑی خدمت کی, ابو طالب تھے, سگے چچا, پالنے والے, لوگوں کی ظلم و ستم سے بچانے والے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کی دعا سے فلاں بدل جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بلا دعا نہیں کی تھی. یاد رکھو اللہ الصمد و بے نیاز, چاہے تو سن لے چاہے تو رد کر دے, چاہے تو مان لے چاہے تو چھوڑ دے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت, اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, ہماری مرضی نہیں چلتی اللہ کے مقابلے میں. اللہ احد ہے, صمد ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی صفات اس نے کسی کو جنا ہی نہیں. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی. بالکل باطل عقیدہ ہے. نور میں نور اللہ, وہ تو احد ہے. نور میں نور اللہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک کی صفت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ غیب کا صفت رکھنے میں اکیلا, غیب کا علم اکیلے اللہ کے پاس, کسی کے پاس نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ صورت دنیا کی چھوٹی سی صورت ہے, لیکن اگر آپ اس صورت کو سمجھ لیں, آپ اللہ کی قسم توحید کو سمجھ کے سمجھانے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس صورت کو یاد کریں, اس صورت کا ترجمہ معنی اور مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اور اس صورت کو اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں, اور اس کے معنی اور مفہوم ان کو سمجھا دیں.